جی ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور کل جیسے کہ ہم نے گفتگو کی رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت کے اوپر، کل تمیدی گفتگو جو ہے وہ نبی کریم کی ذات گرامی پہ ہوئی اور سلسلہ پھر وہ امام حسن تک جا پہنچا۔ آج اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے کیونکہ آج یہاں پر 29 سفر ہے اور پاکستان میں 28 سفر ہے، وہاں پر آج جو ہے وہ شہادت کا دن ہے۔ تو کل سیر حاصل مکمل کمپلیٹ جو ہے وہ گفتگو ہو بھی نہیں پائی تھی، تو اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اور آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ پاکستان سے کراچی سے ٹیلی فون لائن پر جناب علامہ عمران مہدی نقوی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ آپ کو ان ایام کی تعزیت پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر موقع دیا اور میں آپ کے توسل سے تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں شہادت امام حسن علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ قبلہ کل ہماری ساری گفتگو جا رہی تھی اور امام حسن تک ہم پہنچے تھے اور کچھ گفتگو ہوئی تھی، تو میں چاہوں گا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ان کیفیات کی طرف، ان معاملات کی طرف جو ہے وہ دوبارہ تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کی توجہ کو مبذول کرائیں کہ جب اتنی سرعت کے ساتھ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل امت کے سامنے رسول اللہ نے اپنی پوری عملی زندگی میں پیش کیے، ہر لمحے ہر موڑ کے اوپر، پھر کیا ہوا کہ نبی کریم کی آگ بند ہوتے ہی جو ہے وہ ایک غموں کا ایک جو ہے وہ سیلاب جسے کہیں وہ امنڈ آیا اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ اتنی تلخ ہو گئی اور ان کو جو ہے وہ ایک ایسے طاغیہ کے ساتھ صلح کرنی پڑی اسلام کو بچانے کے لیے۔ تو وہ کیا تمام چیزیں تھیں، کیا ان کے محرکات تھے، کیا اسباب تھے، میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو آغاز کریں اور ان تمام معاملات پہ روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد پر۔ علی بھائی، بہت ہی وسیع ترین موضوع ہے کہ جس پر لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ زندگانی امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کم ہو پاتی ہے، لیکن یہ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی اہم ترین زمانہ ہے کہ جس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو شرعی اعتبار سے بھی اور مذہبی اور معاشرتی سیاسی اعتبار سے بھی بہت ساری تبدیلیاں ہمیں تاریخ اسلام میں اس دور میں دیکھنے میں آئیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا۔ کیونکہ سوال ظاہر ہے کہ بچپنے سے ہی کیا گیا ہے ریلیٹڈ کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل امت کے سامنے پیغمبر اکرم نے کس کس طرح بیان کیے۔ یہ بات بالکل بجا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیا کہ جہاں امت کے سامنے اپنے دونوں نواسوں کے فضیلتوں کو بیان نہ کیا ہو، فضائل کو بیان نہ کیا ہو۔ چاہے وہ مسجد نبوی میں کبھی خطبہ روک کے آپ نے بیان فرمایا ہو، چاہے آپ نے کبھی بروز عید ان کی سواری بن کے امت کو دکھایا ہو، چاہے کبھی اگر نواسہ پشت پہ آ گیا تو آپ نے سجدے کو طول دے کے امت کو دکھایا ہو، اور چاہے وہ مباہلے کی منزل ہو کہ جہاں پہ آپ اپنے نواسوں کی فضیلت دکھا رہے ہیں، چاہے کوئی معاہدہ آپ نے کیا، اور امام حسن اور امام حسین کی بچپنے کے باوجود، کیونکہ کل امام حسن کی حیات مبارک تو 7 سال ہی رہی ہے پیغمبر کے سامنے، لیکن آپ کا ایک معاہدہ جو قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ آپ نے کیا تھا، اس میں امام حسن کو بحیثیت گواہ رکھا۔ یعنی اس بچپنے میں بھی امام حسن کو بحیثیت گواہ رکھ کے آپ نے یہ بتایا کہ یہ انتہائی معزز اور معتبر شخصیات ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے معاہدے پر گواہ بن سکتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، وہ مشہور ترین روایت ہے کہ جب آپ بروز عید دونوں بچوں کو لے کے بازار میں آئے اس کیفیت میں کہ دونوں بچے جو ہیں وہ آپ کی پشت پہ سوار ہیں، اور دیکھنے والے نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ کیا اچھی سواری ہے، تو آپ نے کہا یہ بھی تو دیکھ کے کیا اچھے سوار ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اکرم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ میرے یہ دونوں نواسے امت کے امام ہیں، چاہے اٹھیں یا بیٹھیں، یعنی صلح کریں یا جنگ کریں۔ تو یہ تمام تر تمہید جو ہے وہ اس لیے ہے کہ پیغمبر اکرم کی نگاہوں کے سامنے وہ سارا منظر ہے کہ جو بعد پیغمبر اس گھرانے کو اٹھانا پڑے گا، اور پیغمبر اکرم کے وصال کے محض چند دنوں کے بعد سے ہی مصائب کا سلسلہ خانوادہ فاطمہ زہرا پر شروع کر دیا گیا۔ ایک مشکلوں کا سلسلہ تھا جو شروع ہو گیا، اور آپ مجھے بہتر تاریخ جانتے ہیں اور ہمارے سننے والے بھی بہتر جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے وصال کے چند دنوں بعد ہی اس گھرانے نے اپنے دروازے پر آگ دیکھی۔
اب دیکھیے جو مسئلہ پیغمبر اکرم کے بعد تاریخ اسلام میں مسلسل چلا ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا. بے شک. جو اصل اختلاف کی بنیاد بنی ہے وہ بنا ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اسی گھرانے سے کیوں اتنا اختلاف ہے؟ کوئی عام آدمی اگر وہ صفات رکھتا ہو، اگر چند لمحے کے لیے آپ اپنے اس بات کو ذہن سے ہٹا دیں کہ بھئی کوئی امامت کا عقیدہ رکھتا ہے نہ رکھتا ہو، وہ صرف ایک عام آدمی کی حیثیت سے ان شخصیات کا مطالعہ کرے تو ان شخصیات میں جو صفات موجود ہیں اگر وہ کسی عام انسان میں بھی موجود ہوں گے تو لوگ اس کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، اس سے محبت کریں گے. وہ اخلاق حسنہ امام حسن علیہ السلام کی ذات سے تو بالخصوص بتائے جاتے ہیں کہ آپ علم کا پہاڑ تھے، صبر کا پہاڑ تھے. کوئی آدمی آپ کے اوپر تبرہ کرتا تھا، آپ اس کو جواب نہیں دیتے تھے. یعنی یہاں تک کے واقعات موجود ہیں کہ ایک شخص شام سے آیا ہے اور اس نے آپ کو تبرہ کرنا شروع کیا، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. جب وہ برا بھلا کہتے کہتے تھک گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تھک گیا ہے، اسے پیاس لگی ہوگی. غلام سے کہا کہ پانی پیا. اس نے دوبارہ پانی پیا اور اس پھر تبرہ کرنے لگا. پھر جب دوبارہ تھک گیا تو کہا اس کو بھوک لگی ہوگی، اس کو کھانا کھلاؤ. اس کو کھانا کھلایا. جب رات ہو گئی کہا کہ اگر تیرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تو میرا گھر تیرے لیے حاضر ہے. جب جانے لگا تو اس کو سواری بھی دی اور زیادہ راہ بھی دیا. اور پھر تھوڑی دور جانے کے بعد وہ واپس آتا ہے اور قدموں میں گر کے کہتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کو کس گھر میں قرار دینا ہے. دیکھیے یہ صفات اگر کسی عام انسان میں بھی موجود ہوں تو لوگ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن اس گھرانے سے لوگوں نے محبت رکھنا تو دور کی بات، امت نے عداوت رکھی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم رسالت مآب نے اپنے بعد اپنا جانشین، اپنا ولی، اپنا نائب مقرر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ حکومت جو کہ رسالت کا تصدق ہے، رسالت کا صدقہ ہے، اسلامی نظام ہے، وہ میرے بعد علی کو ملے گی. یہ بنیادی وجہ ہے کہ جہاں پہ تاریخ اسلام میں ایک اختلاف شروع ہوا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امامت نے کبھی بھی حکومت کے لیے جنگ نہیں کی. امامت نے کبھی مطالبہ نہیں کیا. جناب فاطمہ الزہرا نے آ کے باغ صدق کا مطالبہ ضرور کیا لیکن حکومت کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا. تاریخ امام حسن علیہ السلام سے ہمیں ایک جملہ ملتا ہے کہ جو پوری امامت کی یعنی کہنا چاہیے کہ پالیسی کو بیان کرتا ہے. امام حسن علیہ السلام کو امام خاموش بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے خاموشی سے زندگی گزار دی. لیکن آپ کا ایک جملہ ایسا ہے کہ جو آج بھی دنیا فصاحت و بلاغت کو لرزا کے رکھ دیتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے بھری مسجد میں ایک شخص سے کہا تھا یہ میرے باپ کا ممبر ہے، اس سے اتر. آپ نے تخت پہ بیٹھے ہوئے سے نہیں کہا کہ یہ میرے باپ کا تخت ہے، آپ نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے سے کہا کہ اتر یہ میرے باپ کا ممبر ہے. اور پھر جو دوسرا جملہ تھا امام کا وہ علامہ ذیشان حضرت وادی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، کتاب میں سامنے کھلی ہوئی. امام فرماتے ہیں میرے باپ کے ممبر سے اتر اور اپنے باپ کا ممبر تلاش کر. امام حسن علیہ السلام نے یہ پوری پالیسی بتا دی، 11-12 ائمہ کی سیرت بتا دی کہ ہم نے کبھی تخت کے لیے جنگ نہیں کی. تخت تم لے جاؤ، تخت تمہارا ہے، ممبر ہمارا ہے. مگر اس کے باوجود بھی چونکہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کا وجود جب تک موجود ہے اس وقت تک حقدار موجود ہیں، اور جب حقدار موجود ہیں تو غاصب کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کا وجود کبھی نہ کبھی ہمیں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ مولا کائنات سے بھی دشمنی رہی. جناب فاطمہ الزہرا پہ دروازہ گرایا گیا. پھر وہ 25 سال کا عرصہ کہ جو خاموشی سے بعد پیغمبر مولا علی نے گزارا، اس سارے عرصے کا امام حسن نے بغور مشاہدہ کیا اور پھر یہ دیکھا کہ لوگ مولا علی سے بیعت یعنی پہلے لینے آئے ہیں پھر بیعت کرنے آئے ہیں. ان تمام حالات کا جائزہ امام حسن علیہ السلام لے رہے ہیں. پھر وہ 3 جنگیں جو مولا علی کے دور میں ہوئیں اور پھر مولا علی کی شہادت، بڑے سخت ترین حالات ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام نے منصب امامت سنبھالا. ایک صفین کی جنگ جو دیکھی جا چکی ہے اور وہ خلافت میں ایک کہنا چاہیے دراڑ پڑ چکی ہے. اس بات کو صرف مکتب امامیہ کے علماء نے نہیں بلکہ تمام اور لکھنے والے کے جو قدرے غیر متعصب ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب خلیفہ تھے تو وہ ساری امت سے خلیفہ تھے اور اس وقت اگر ان سے جنگ نہ کی جاتی تو شاید خلافت کا نظام باقی رہ جاتا.
یہ صفین کی جنگ تھی جس کی وجہ سے خلافت کے نظام میں رکھنا پڑا، اور وہ خلافت راشدہ کا نظام 4 خلفاء کے بعد آگے نہیں بڑھ سکا۔ دیکھیے شام کی حکومت چونکہ بہت پرانی ہو چکی تھی، اور وہاں پہ لوگ جو تھے وہ اہل بیت سے بالکل کہنا چاہیے ناواقف ہیں، اور وہاں کے حاکموں نے ایک ایسا ذہن لوگوں کا بنا دیا ہے کہ جس میں ان کے ذہن میں عداوت اور تعصب اہل بیت کے خلاف وہ بو دیا گیا ہے۔ اب امام حسن علیہ السلام نے تخت سنبھالا، اور یعنی مولا علی کا وہ جو منصب ہے آپ کی شہادت کے بعد 6 مہینے کا وہ عرصہ ہے کہ جس میں آپ نے خلافت سنبھالی ہے، اس عرصے میں شام کی حکومت نے آپ کے تمام تر جو سردار ہیں ان کو خرید لیا، اور اپنی سیاست کے ذریعے سے وہ کام کیے کہ امام حسن علیہ السلام کو صلح میں ہی بہتری نظر آئی، اور یہی حکم تھا کہ آپ صلح کریں، یعنی حکم سے مراد کس کا حکم تھا؟ پروردگار عالم کی رضا یہی تھی کہ امام حسن علیہ السلام صلح کریں۔ تاریخ کا یہ بھی ایک انداز لکھنے کا غلط ہے اور اس کو درست کرنا چاہیے، اس میں لکھا جاتا ہے، میں نے شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کبھی یہ بات کہی کہ صلح حسن اور جنگ حسین، صلح حسن اور جنگ حسین، بات یہ ہے کہ نہ امام حسن نے صلح کی ہے نہ امام حسین نے جنگ کی، حاکم نے امام حسن سے صلح کی اور حاکم نے امام حسین سے جنگ کی۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح، امام حسن علیہ السلام کی صلح یا امام حسین علیہ السلام کی جنگ یہ ذاتی مقصد کے تحت نہیں ہے، یہ ذاتی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ جو حکم پروردگار ہے وہی کچھ ہوا، اور یہ اس لیے ہوا۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام حسن نے جنگ کیوں نہیں کی اور امام حسین نے جنگ کیوں کی۔ بات یہ ہے کہ جب سوالات مختلف ہیں تو پھر آپ جواب مختلف ہونے پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ امام حسن علیہ السلام سے بیعت نہیں مانگی گئی، آپ سے صلح ہی مانگی گئی، اور آپ نے اس لیے صلح کر لی کہ آپ نے لوگوں کا رویہ دیکھا ہے۔ بڑی مشہور ایک روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مولا کا یہ چاہنے والا تھا جس نے یہ کہہ کے سلام کیا، اے مومنوں کو ذلیل کرانے والے، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو یہ روایت اگر پہنچ گئی تو میری اس تمام تر گفتگو کا حاصل ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم نے اس طریقے سے ظاہر کیوں مخاطب کیا؟ اس نے کہا آپ نے جہاد نہیں کیا۔ پوچھا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہنے لگا مدائن کا رہنے والا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ اچھا مدائن کی کیا صورتحال ہے؟ کہا کہ مدائن کے تمام لوگ آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم دے تو پورا مدائن جو ہے وہ تلواریں لے کر آپ کے ساتھ جہاد کے لیے آ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پورا مدائن تو نہیں، تو مدائن میں سے بس 9 لوگ لے آؤ، 9 تو میں جہاد کا اعلان کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا 9 لوگوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کہا لیکن جب وہ 9 لوگ لے کے آنا تو ان سے کہنا کہ وہ اپنے بال منڈوا کے آئیں، سارے لوگ اپنے بال کٹوا کے آئیں۔ کہنے لگا بہت بہتر ہے۔ جب یہ چلا گیا اور بہت دیر گزر گئی، پھر جب واپس آتا ہے تو اکیلا واپس آ رہا تھا، اس نے اپنے بال منڈوائے ہوئے تھے اور اکیلا واپس آ رہا تھا، اور آ کے یہ پیروں میں گر گیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت مجھے پورے مدائن میں 9 لوگ ایسے نہیں ملے جو اپنے بال منڈوا لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بال نہیں منڈوا سکتے وہ میرے ساتھ اپنا سر کیسے کٹوائیں گے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے قتل کروا دوں تو یہ زیادہ مناسب بات نہیں ہے۔ مناسب ترین بات یہ تھی کہ اس وقت امام نے امن کا پیغام دیا، صلح کا پیغام دیا، اور دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ امامت کبھی بھی تخت اور تاج کے لیے جنگ نہیں کیا کرتی۔ اس میں ایک بڑی لطیف ترین بات یہ ہے کہ یہ کمال بھی امام حسن علیہ السلام کا ہے کہ آپ نے خلافت اور ملوکیت کو الگ الگ کر دیا۔ خلافت اور ملوکیت کتاب تو لکھ دی گئی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی ذات اقدس ہے کہ جس نے ملوکیت کو خلافت سے الگ الگ کر دیا۔ وہ خلافت کے جس کو اب تک کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خلیفۃ الرسول ہیں، یہ جتنے گزرے خلیفۃ الرسول ہے، امام حسن علیہ السلام نے ان سے ان کا وہ تصور بھی واپس لے لیا کہ بھائی اگر تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ یہ خلیفۃ الرسول ہیں تو اب تم بھی یہ نہیں سمجھو گے۔ اور اب لکھنا پڑ گیا لکھنے والوں کو کہ اس کے بعد سے ملوکیت شروع ہو گئی۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی ذات کا ایک کمال ہے کہ آپ نے وہ تصور بھی واپس لے لیا
کہ کوئی غلط کسی بھی یہ نہ کہے کہ یہ خلیفۃ الرسول ہیں، جس کو خلافت راشدہ کا نظام کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا صلح کرنا کربلا کے لیے بڑا ضروری تھا۔ کربلا کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ اگر امام حسن علیہ السلام تخت اپنے پاس رکھتے اور وہ آپ کے بعد یقیناً امام حسین علیہ السلام کو ملتا تو شام کے تخت کا وارث یزید ہوتا اور کوفے کے تخت کے وارث امام حسین علیہ السلام ہوتے۔ بیعت کا سوال تو وہاں سے ہونا ہی تھا، تو ایک تخت پہ وہ ہوتا اور ایک تخت پہ امام حسین ہوتے۔ اور پھر جب دونوں کے درمیان جنگ ہوتی تو تاریخ کا مورخ یقیناً یہی لکھتا کہ یہ دو صاحبان تخت کی جنگ تھی۔ یہ انتظام کربلا کے لیے امام حسن علیہ السلام نے کیا کہ تخت کو پہلے ہی اس طرف پلٹا دیا تاکہ آنے والے زمانے میں قیامت تک کوئی بھی یہ نہ لکھ سکے کہ صاحبان تخت کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی۔ کوئی تخت کی جنگ نہیں ہے، کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، کسی حکومت کے طلبگار نہیں ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ ائمہ کی اور ولایت کی حکومت اور اختیار کیا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تخت کے لیے حکومت کرتے ہیں، لیکن یہ تخت حسین کے قدموں کی دھول ہے، یہ میں تمہاری طرف واپس پلٹائے دیتا ہوں۔ اور جو شرائط آپ نے صلح نامہ کی لکھی، ان شرائط پہ آپ نے پورا ایک مینیفیسٹو امامت کا واضح کر دیا، کیونکہ حکومت سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے ان تمام چیزوں کو ڈاکومنٹ کر لیا کہ جو اس وقت خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، تمام تر نظام میں، اسلام کے نظام میں وہ خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اب اسے کوئی مانے یا نہ مانے، یعنی اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن اتنی بات سب کو ماننی پڑ جائے گی، اور تاریخ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جو محافظ ہے اس کا، یعنی نظام اسلامی کا محافظ ہے، وہ اختلاف ان باتوں پہ رکھتا ہے کہ جن پہ صلح کی گئی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی جو شرائط رکھی، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ کتاب خدا اور رسول اکرم کی سنت پر عمل کیا جائے گا، ان کی سیرت پر عمل کیا جائے گا۔ اس پر دستخط کر کے گویا اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ کتاب خدا پہ عمل نہیں ہو رہا، سنت رسول پہ عمل نہیں ہو رہا، ورنہ دستخط کرنے والا یہ ضرور کہتا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ اس شرط کی ضرورت کیا ہے جو آپ نے پہلی شرط رکھی ہے، ہم تو کتاب خدا پہ مکمل طور پر عمل کرتے ہیں، ہم تو سنت پر پوری طرح عمل کرتے ہیں۔ صحیح، اس کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا، اس نے نہیں کہا۔ اور پھر امام حسن کا یہ کہنا کہ تم اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرو گے، تم اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کرو گے، یہ حکومت اس طریقے سے آگے نہیں بڑھے گی، وہ تمام شرائط جو کہ صرف علماء امامیہ نے ہی نہیں بلکہ تاریخ اسلام کے لکھنے والے تمام لوگوں نے لکھی، وہ یہ بتا دیتی ہیں کہ امام کی یہ شکست نہیں بلکہ یہ امام کی فتح ہے کہ امام نے منافقین کو بے نقاب کر دیا اور ایک ڈاکومنٹ کر دیا وہ تمام تر حالات جو کہ اب تک لوگوں کے ذہنوں میں تھے، امام حسن نے اس کو ڈاکومنٹ کروا دیا، دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ تبرہ علی پہ بند کیا جائے، علی پہ تبرہ بند کیا جائے، ذات علی ابن ابی طالب پر تبرہ کیا جانا، اللہ اکبر، کتنی سخت ترین بات ہے کہ ان پہ تبرہ کیا جاتا رہا۔ اس صلح کے بعد بھی حاکم جس کو حکومت مل گئی اس کو چین نہیں تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کا وجود ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ آپ کو شہید کیا جائے۔ ممکن نہیں تھا کہ بظاہر جنگ کریں کیونکہ امام حسن صلح کر چکے تھے تو میدان جنگ میں نہیں آ سکتا تھا اور تلوار سے شہید نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ کی زوجہ، اس کا نام جودہ بنت اشس ہے، اس کو لالچ دیا، اور لالچ دینے کے بعد کہا کہ میں تیرا نکاح اپنے بیٹے یزید سے کر دوں گا اور تو حسن کو زہر دے دے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام حسن علیہ السلام رات کو اٹھ کے پانی پیا کرتے تھے۔ یہ پیاس اس گھرانے کی جو ہے وہ بہت شدید ہے، امام حسن بھی رات کو اٹھ کے پانی پیا کرتے تھے، تو جس برتن سے آپ پانی پیتے تھے زوجہ نے اس برتن میں اس زہر کے چند قطرے ملا دیے، اور وہ زہر اس قدر شدید تھا کہ امام حسن نے جیسے ہی وہ پانی پیا ہے جس میں زہر ملا ہوا تھا،
تو چند لمحے میں ہی آپ کے جگر کے ٹکڑے جو ہیں وہ کٹ کٹ کے باہر آنے لگے، اور ایسی کیفیت ہو گئی کہ 72 ٹکڑے، روایت بیان کرتی کہ 72 ٹکڑے امام حسن کے جگر کے ہوئے، لہو باہر آ رہا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا پر کیا گزر رہی ہوگی جب وہ جنت سے یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی۔ امام حسین علیہ السلام، آپ کے دیگر بھائی حضرت ابو الفضل العباس، تمام اس حجرے میں پہنچے جہاں پہ امام حسن موجود تھے، اور اس برتن کو توڑا گیا کہ جس میں پانی تھا۔ تو علی بھائی روایت یہ بتاتی ہے کہ جب اس برتن کو توڑا گیا اور اس کا پانی فرش پہ آیا تو ایسا زہر اس میں ملا تھا کہ فرش پہ جب پانی آیا تو اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ تو اندازہ لگائیے کہ جس پانی میں سے دھواں اٹھ رہا ہو، وہ پانی جب اندر گیا ہوگا تو اس نے اندر جا کر کس قدر اذیت پہنچائی ہوگی میرے امام کو، کتنی تکلیف پہنچائی ہوگی میرے امام کو۔ جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آ رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ یہ رونے کی آواز جناب ثانی زہرا کے حجرے تک بھی پہنچی ہے، اور وہ آئیں تو روایت بیان کرتی ہے کہ امام حسین نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جناب زینب بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھیں اور بھائی کو اس عالم میں دیکھیں کہ وہ خون اگل رہے ہیں، بہن نہ دیکھے اس طرح۔ اب تو امام حسین موجود ہیں، ابھی ابو الفضل عباس موجود ہیں، ابھی سارے بھائی موجود ہیں، تو بہن کے لیے یہ سخت ترین منظر نہیں ہے، ابھی بھائی موجود ہیں۔ مگر زینب کے حوصلے کو ہمارے لاکھوں سلام ہو کہ زینب کو بہت سخت منظر دیکھنے۔ یہ تو بھائی کے جگر کے ٹکڑے تھے جو باہر آ رہے تھے، تو حسین نے روک دیا، لیکن زینب نے وہ منظر دیکھا کہ حسین کا لاشیں کربلا کے میدان میں ہے، اور مغرب کے گھوڑے مشرق اور مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ رہے ہیں۔ لیکن پھر تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے، وہ ایک عجیب اس کو بیان کرتے ہوئے وہ جو تیر نکالے گئے، میں چاہتا ہوں جی وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب جنازہ تیار ہو گیا اور جنازہ لے کے چلے ہیں امام حسین، تو اب جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ جناب رسول خدا کے قبر مبارک کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں امام حسن کے جنازے، اور ام المومنین نے منع کیا، اور جب منع کر دیا تو پھر کوئی مزاحمت اس طرف سے نہیں ہے، اس طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہے کہ اچانک جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ انسانیت کا سوال ہے، یہ کسی مذہب کا سوال نہیں، یہ انسانیت کا سوال ہے کہ آج تک کسی جنازے پہ تیر برسائے گئے ہیں۔ ایک جنازہ لے کے جایا جا رہا ہے، اس جنازے کا احترام واجب ہے۔ جنازہ بھی کس کا جنازہ؟ کس کا جنازہ؟ رسول اللہ کے نوقے کا جنازہ، فاطمہ زہرا کے بیٹے کا جنازہ۔ اور حسین یہ کہتے رہے کہ تم مت مارو، میں واپس لے جاؤں گا، مت مارو میں واپس لے جاؤں گا۔ سارے بھائی آپ کے ساتھ تھے، آپ چاہتے تو بہت خوریز جنگ ہو سکتی تھی، جنازے پہ تیر برس رہے تھے، لیکن ایک طرف آپ ان سے کہہ رہے تھے مت مارو، دوسری طرف آپ اپنے بھائیوں کو روک رہے تھے کہ تم صبر کرو، میں جنازہ واپس لے جاؤں گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا ہی حوصلہ ہے کہ آپ اپنے اس بھائی کے جنازے کو اس عالم میں واپس لے کے گئے ہیں جو اس پہ تیر لگے ہوئے تھے۔ وہ کفن جو سفید تھا وہ رنگین ہو کے واپس آیا، وہ سرخ ہو کے واپس آیا، اور ایک دنیا سے گزر جانے والا، اس کا لہو سارے کفن پہ لگا ہوا۔ ان بہنوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس زوجہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس 3 سال کے بچے کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو رخصت کر چکا تھا اپنے بابا کو، جو الوداع کر چکا تھا اپنے بابا کو۔ بس علی بھائی جنازہ واپس آیا اور امام حسین علیہ السلام جنازے سے تیر نکالتے جاتے ہیں، یا علی مدد کہتے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے جاتے ہیں۔ آخری جملہ اور تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ امام حسن جنازے پہ تیر ہیں اور امام حسین تیروں پہ جنازہ، وہ جنازہ جو تیروں پہ معلق ہو گیا، امام حسن کو دفنا دیا گیا، امام حسن کو کفنایا گیا، لیکن کربلا میں میرے مولا کا جنازہ رکھا ہوا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا چھوٹا بیٹا، اور کوئی اتنا نہیں ہے کہ اس جنازے کو کفن دے، کوئی اتنا نہیں ہے کہ جو اس جنازے کو سپرد لحد کرے۔ ہمارے لاکھوں سلام ہوں اور ہمارے کروڑوں سلام ہوں خانوادہ فاطمہ زہرا پر کہ جس نے ایسی قربانیاں دی ہیں پیغمبر اکرم کے اس مقصد کو بچانے کے لیے۔ خدا بند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم
مقصد پیغمبر رسالت صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر سکیں اور پیغام حسن و حسینی کو زندہ رکھ سکیں. شکریہ. بہت شکر گزار ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. وقت ہمارے پاس جو ہے بہت قلیل ہوا کرتا ہے، اور اس قلیل ترین وقت میں اور آپ نے جامع اور مدلل گفتگو فرمائی، اور تمام ہم بہت شکر گزار ہیں، مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ نے قیمتی ٹائم ہم کو دیا. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. ناظرین، پوری گفتگو ہوئی امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے اوپر کہ وہ کس طرح سے کیا کیا سختیاں تھیں، کیا ماحول بنا کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ جنازے کے اوپر تیر برسائے گئے. حالانکہ سب جانتے تھے تواتر کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ آج بھی موجود ہے تمام فرقوں کے پاس کہ الحسن والحسین سیدنا شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جو ہیں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے وہ ان کے فضائل کو نشر کیا. تمام تر لوگوں کو، تمام کاتبین نے اس کو، مورخین نے، تاریخ نے اس کو اپنے جو ہے وہ صفحات کے اوپر درج کیا. مگر پھر بھی جو ہے وقت اور حالات ایسے اختیار ہو گئے کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے. تو یقیناً تاریخ جو ہے وہ ہر دور کے حریت پسندوں کو، ہر دور کے حق شناسوں کو دعوت فکر دیتی رہے گی کہ وہ تاریخ کے اوراق پلٹیں اور جستجو کریں اور حق کی تلاش کرتے رہیں. یقیناً عزاداری کرنا، ان کی یاد میں آنسو بہانا ہی اجر رسالت ہے کہ قرآن میں حکم دیا گیا کہ رسالت کے اجر کو ادا کرو. تو یقیناً جو ہے وہ عزاداری ہی جو ہے وہ بہترین اجر رسالت ہے کہ ان کے خانوادے کے لیے، ان کے جو خامس آل ابا کے لیے اور باقی ائمہ کے لیے ان کے غم میں آنسو بہائے جائیں، ان کی یاد میں سینہ کوبی کی جائے، ان کی یاد میں سر و سینے کو پر ماتم کیا جائے. یہ اجر رسالت ہے. ابھی ہم فی الحال ایک مختصر سی بریک پر جائیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو لائیو کالز بھی کھول دیں گے. آپ بھی اس اجر رسالت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. آپ بھی ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے جو ہے وہ پرسہ دے سکتے ہیں. ہم بھی تمام ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کی خدمت میں دوبارہ پرسہ دیں گے، اور یہ پرسے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. چلیں گے فی الحال ایک مختصر سے بریک پر. بریک سے واپس آتے ہیں تو پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں.